اسے یہاں کی ایک گائنیکالوجسٹ کے کلینک کا پتہ تھا جس کے پاس وہ انابیہ بھابھی کے ساتھ اکثر آیا کرتی تھی جب وہ پریگننٹ ہوتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ٹیکسی والے کو اس گائنیکالوجسٹ کے کلینک کی طرف جانے کو کہا تھا۔ ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے، لیکن پھر بھی خود کو تسلی دیتی کہ میں آج کسی لڑکے تک ہاتھ نہیں ملایا، بھلا میں پریگننٹ کیسے ہوگی؟ یہ تو کوئی معجزہ ہی ہو گیا کہ اچانک میرے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہو جائے۔ نہیں، بس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ویسے ہی شاید وہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کلینک کے باہر موجود تھی۔ جھجکتے ہوئے کلینک میں داخل ہوئی تو وہاں پر موجود جتنی بھی خواتین تھیں سب نے اپنے پیٹ پکڑے ہوئے تھے۔ زیادہ تر حاملہ خواتین وہاں پر موجود تھیں اور اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے ایک جانب بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب کے آخر میں اس کا نام پکارا تھا۔ جیسے وہ اندر گئی تو سامنے ڈاکٹر تھی، شاید بھڑکی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں دستانے چڑھائے اور پھر انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگی، بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ مجھے اپنے بارے میں اسے بار بار بڑبڑاتے ہوئے دیکھ کر بیزار سے کہنے لگی کہ یہ میرا کلینک بند ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ اگر آپ نے وہ میں کرنے میں وقت ضائع کیا تو آپ کو دوبارہ کل سے اپائنٹمنٹ لے کر آنا پڑے گا۔ وہ جھٹ سے کہنے لگی تھی، نہیں، مجھے آج ہی اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ وہ کن الفاظ میں اپنا مسئلے کے بارے میں بتائے، لیکن ایک گہری سانس میں خارج کر کے جلدی میں وہ ڈاکٹر سب کچھ کہہ چکی تھی، جسے سننے کے بعد اس نے شیزا کو سر سے پاؤں تک گھورا تھا، جس نے اپنا بیگ اپنے کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور بڑی سختی سے اس کی سٹرپ کو پکڑا ہوا تھا، اور تھی بھی وہ اس وقت کالی یونیفارم میں۔ وہ شکی نظر سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، تمہاری جیسی کئی لڑکیاں یہاں آ کر اکثر میرے پاس آتی ہیں اور یہی بات کرتی ہیں۔ معاملہ تو تمہارے چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی ہوں، لیکن یہاں پر لیٹو، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ اسے حیران کرتی ہوئی اسے لیٹنے کے لیے کہہ چکی تھی۔ شیزا تھوڑی گھبرا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی تو ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھبراہٹ سے شیزا کا پورا جسم پسینے سے چہرہ بور ہو چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر کوئی انہونی بات ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھا، میرا شک صحیح نکلا، جتنی شکل سے تم لڑکیاں معصوم لگتی ہو نا، اتنی ہوتی نہیں ہو۔ بچہ بن رہا ہے تمہارے پیٹ میں، ماں بننے والی ہو تم۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو شیزا کے کانوں میں ڈال دیے گئے تھے؟ اس کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ بالکل شاک سے کھڑی ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اٹھ بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میں پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، پلیز آپ دوبارہ سے مجھے چیک کیجئے۔ اس ڈاکٹر نے گھور کر شیزا کو دیکھا تھا، کہنے لگی کہ 20 سال کا تجربہ ہے میرا، کوئی جعلی ڈگری لے کر یہاں پر ڈاکٹر نہیں بنی جو مجھے پتہ نہیں ہوگا۔ تمہارے وجود میں 2 ہفتے کا بچہ پل رہا ہے۔ اب یہ ڈرامے بازی بند کرو اور اپنے بوائے فرینڈ کو کال کر کے بتاؤ جو کالج میں تمہارے ساتھ یہ کرتوت کرنے کے بعد یقیناً اب رفو چکر ہو گیا ہوگا۔ وہ ڈاکٹر بھی شاید آج کل کی نسل کی حرکتوں سے شدید ستائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ شیزا کچھ بولتی وہ فوراً سے کہنے لگی کہ اگر بچہ ختم کروانا ہے تو 70,000 روپے لے کر میرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گی۔ شیزا کی آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ کب کیسے ہوا۔ اوپر سے ڈاکٹر کی کڑوی کسیلی باتوں نے تو ویسے ہی اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا گھر پہنچی، سارے راستے روتے ہوئے آئی تھی اور بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہی تھی کہ یہ بچہ کس کا تھا اور اس کے پیٹ میں کیسے آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو بی جان سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی اور گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ بی جان کو تو بی پی ایک دم سے ہائی ہوا تھا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہوا تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ یہ سب کچھ دیکھ کر خیریت تو ہے نا؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ بی جان نے، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی تو انابیہ جو کمرے میں آرام کر رہی تھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگلے ہی لمحے شیزا کو روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں پریگننٹ ہوں بی جان، پتہ نہیں میرے پیٹ میں کس کا بچہ آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ میں کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی، میں نے تو کبھی کسی سے ہاتھ تک نہیں ملایا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، مجھے اس نے یہ بتایا ہے۔ اس نے اپنی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نکال کر بی جان کے سامنے رکھ دی تھی۔ بی جان کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچ گیا۔
بچا تھا۔ انابیہ نے جب یہ سنا تو چہرے پر ایک لمحے کے لیے اس کی مسکراہٹ آئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ فوراً کہنے لگی، او ہیلو بی بی، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی بیج ہے جو تم نے نہ جانے کس کے ساتھ مل کر بویا۔ میں تو پہلے ہی تمہاری پڑھائی کے خلاف تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی کوئی کی عمر ہو گئی ہے، اسے وقت سے پہلے ہی ہاتھ پیلے کر کے رخصت کر دو، ورنہ ایک نہ ایک روز منہ کالا کر کے آ جائے گی۔ جان بوجھ کر بھی جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شیزا کی باتوں پر یقین کریں یا پھر اس سے سوال کریں، اور ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، حیرت تھی، جبکہ شیزا ان کی گود میں سار کے بس روئے جا رہی تھی، اور بی جان تو پریشان تھی۔ انابیہ پہلے تو اسے کھڑی کھوٹی سناتی رہی اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور واش روم میں گھس کر موبائل فون پر نمبر ملایا تھا، اور دوسری جانب جہاں زیب اس وقت کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ایک بہت بڑی ڈیل کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں کوئی تمہیں فقیر لگ رہا ہوں جسے تم یہ 150 روپے دو گے تو مان جائے گا۔ جان کا خطرہ ہوتا ہے ایسے کاموں میں، سمجھے؟ سامنے بیٹھا ہوا شخص کہنے لگا، میں تمہیں 5 لاکھ دے رہا ہوں، تمہیں 150 لگ رہے ہیں؟ جہاں زیب کہنے لگا، میں کہہ چکا ہوں کہ 25 لاکھ لوں گا، اور اس سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ تم جس کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ پیسے دے رہے ہو، جانتے ہو وہ شہر کا مشہور بزنس مین ہے اور اس کے ساتھ اس کی سیکورٹی ہوگی، پروٹوکول ہوگا، تو 25 لاکھ ابھی کے ابھی میرے ہاتھ پر رکھو، ورنہ جاؤ کسی اور سے یہ کام کروا لو۔ سگریٹ کا دھواں پھونکتا ہوا اور چھوڑ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتا ہوا بیزاری سے بولا تھا۔ مجبوراً اس شخص کو اس کی چیک پھاڑ کر اس میں مزید رقم لکھ کر جہاں زیب کو دینی ہی پڑی تھی۔ تبھی اپنے نمبر پر انابیہ کا نمبر دیکھ کر تو اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ ان لوگوں کو چلتا ہوا کرنے کے بعد اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف انابیہ کی خوشی سے ہنسی گونج رہی تھی۔ بہن کو خوش دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا آیا تھا، کہنے لگا، کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو، کہیں وہ تمہاری بوڑھی دادی ساس مر تو نہیں گئی؟ انابیہ فوراً ہنس کر کہنے لگی، ارے جس دن وہ مرے گی اس دن تو میں خوشی سے دیگیں ہی بٹواؤں گی، لیکن بات اس سے بھی زیادہ خوشی کی ہے، سمجھو تم ہمارا پلان کام کر گیا، قسم سے تم نے میری بہت بڑی مصیبت آسان کر دی۔ اب یہ شیزا کی بچی میرے ہاتھوں سے بچنے والی نہیں بلکہ بہت جلد ٹھکانے لگ جائے گی۔ جہاں زیب کے ماتھے پر بال پڑے تھے اور کہنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ انابیہ بتانے لگی کہ وہ اتنی جلدی کیسے بھول گئے۔ شیزا بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس ہو کر آئی ہیں اور ماں بننے والی ہیں، باقی عزت کا کچومر تو ویسے ہی اس کا نکل چکا ہے، آج شاویز آئے گا تو اسے بتاؤں گی۔ بی جان بھی کافی غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلد اب اسے اس گھر سے چلتا کیا جائے گا۔ بی جان جائیداد اب شاویز کے نام ہی کریں گی یا پھر میرے بچے کے۔ جہاں زیب ایک پل کو خاموش ہوا تھا، کیونکہ موبائل کے بیک گراؤنڈ میں بھی اسے شیزا کی روتے ہوئی آواز آ رہی تھی، جو بار بار کہہ رہی تھی کہ بی جان میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کیا میں کسی لڑکے سے ملی بھی نہیں، اور میں نہیں جانتی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ جہاں زیب کو ایک پل کے لیے کچھ ہوا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے کال کاٹ دی، اور بے ساختہ ہی وہ رات یاد آئی تھی جب وہ شیزا کے بے انتہا قریب ہوا تھا اور وہ اس کے باہوں میں موجود تھی۔ اب وہ اس پر مسلسل شدتیں لٹا رہا تھا۔ اس رات کے بعد کئی راتیں وہ سکون سے سو نہیں پایا تھا، اور کیونکہ بار بار اسے شیزا کا وجود یاد آ رہا تھا، اور وہیں اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت بھی کر رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا جس قدر وہ اپنی بہن سے محبت کرتا تھا۔ اپنی بہن کی محبت اور بلیک میلنگ میں آ کر اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بھی بہت غلط کر دیا، لیکن اب یہ سن کر اس کے وجود میں اس کا بچہ پل رہا ہے، مزید شرمندگی نے اسے آن گھیرا تھا۔ یہ بات کرنے کو بھی اسے انابیہ نے ہی کہا تھا۔ مرے ہوئے ماں باپ کی قسم دے کر، واسطے ڈال کر اس نے جہاں زیب سے کہا تھا کہ اگر میری زندگی آسان بنانا چاہتے ہو تو اس لڑکی کی عزت خراب کر ڈالو، تبھی یہ اس کے گھر جائے گا اور جائیداد میرے شوہر اور میرے بچے کو ملے گی، ورنہ ساری زندگی تمہاری بہن اس شیزا اور پھر اس کے بچوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہی رہے گی۔ پرائی اولاد پال کر جوان کرنے کا تو یہی نقصان ہوتا ہے کہ وہ اسے پال کر تو جوان کر دیتے ہیں، لیکن جب جائیداد اور وارث کی بات آئے تو اپنا ہی خون چنتے ہیں۔ جہاں زیب اپنی بہن کی بلیک میلنگ میں آ کر شیزا کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ بی جان پہلے تو کافی غصے میں بیٹھی رہی، لیکن اب سناٹے دار تھپڑ
شیزا کے منہ پر مار چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ انابیہ ٹھیک کہتی تھی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ بچی ہے، تجھے اچھے برے کی تمیز ہوگی، لیکن شاید مجھے تمہاری وقت سے شادی کر دینی چاہیے تھی۔ میں تو تجھے اپنا وارث سمجھتی رہی، اور تو نے تو میرے بیجا لاڈ پیار کا یہ جواب دیا۔ اسی شام شاویز بھی گھر آیا تو تھوڑا انابیہ نے آتے ہی ساری تفصیل نمبر مرچ لگا کر بتائی تھی۔ شیزا ابھی بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب شاویز کمرے میں داخل آیا اور اسے زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔ بالوں سے جکڑ کر کہنے لگا، بتاؤ کس کا خون ہے یہ؟ قسم سے اگر میری سگی بہن ہوتی نا تو میں ابھی یہیں کھڑے کھڑے تمہاری جان لے لیتا۔ اگر سگے بھائیوں کی طرح تم پر میں پابندیاں لگاتا تو آج مجھے یہ بدنامی کا نہ سننی پڑتی۔ اب بلاؤ اپنے عاشق اور اس کے ساتھ عزت کے ساتھ رخصت ہو جاؤ تاکہ گھر سے باہر یہ خبر نہ نکلے۔ بی جان کی خاموشی سے بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ شاویز بھی اب یہی چاہتی تھی، شاید وہ بھی اب یہی چاہتی تھی، جس کا خون شیزا کے پیٹ میں پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ہی شادی کروا دے، یہاں سے اسے رخصت کر دیا جائے۔ لیکن شیزا کس کا نام لیتی، کیا کہتی؟ روتے روتے کہنے لگی کہ مجھ سے اس بچے کی دنیا میں ہی نہیں لانا، میں اس بچے کو ختم کر دوں گی، مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گی، لیکن میں سچ کہتی ہوں کہ مجھے کسی لڑکے سے نہیں ملی۔ مگر کون اس کی بات پر یقین کرتا؟ اس نے شاویز سے پیسے مانگے تھے، بی جان سے بھی مانگے تھے، لیکن سب نے اسے 1 روپیہ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور اس کے پاس اپنی مرحوم مام کی بالیاں تھیں۔ شیزا بڑی نفرت سے اپنے پیٹ کی جانب دیکھ کر بولی تھی کہ کل ہی جا کر یہ بالیاں بیچوں گی اور اس قصے کو ختم کر دوں گی، اور اس شخص کو ضرور ڈھونڈوں گی جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ سیدھا وہاں سے دوبارہ اسی گائنیکولوجسٹ کی کلینک پر گئی تھی اور اس کے سامنے گڑ گڑا کر اس نے اپنے لیے آزادی مانگی تھی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ کل سے بھوکی تھی اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جب دوبارہ سے وہ اس ڈاکٹر کے چہرہ دیکھا تو وہ کھردرے لہجے میں کہنے لگی کہ بتاؤ اب کس لیے آئی ہو؟ وہ سپاٹ انداز میں کہنے لگی، مجھے یہ بچہ ختم کروانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن یہ بالیاں ہیں، یہ رکھ لیں۔ اس نے وہ بالیاں ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی تھی، جنہیں ایک نظر دیکھتے ہی اس نے ڈاکٹر کو دیکھا تھا، جو کم و بیش 2 سے 2.5 لاکھ کی تھی۔ فوراً کہنے لگی کہ ہاں رکھ دو ادھر ٹیبل پر، اور پھر نرس کو بلا کر کہنے لگی کہ اسے لیبر روم میں لے جاؤ۔ شیزا ڈر بھی رہی تھی، ایک تو ذہنی اور جسمانی اذیت ویسے ہی تھی، اور اب نہ جانے اس میں سب کتنی تکلیف اٹھانی پڑے تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ چکی تھی اور آنکھیں بند کی تھی۔ ایک بار پھر دھندلا سا وہ منظر ذہن میں گھومنے لگا تھا، اور بار بار یہ منظر اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس رات دودھ پینے کے بعد اچانک اسے نیند آئی تھی، اور پھر وجود میں اٹھنے والا درد ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی گہرائیاں بڑی تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کون تھا وہ شخص؟ وہ چھت کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے یہی لگا کہ شاید ڈاکٹر ہے، لیکن دھیرے سے وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، اور چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جب آ کر وہ شیزا کے سراہنے کھڑا ہوا تھا تو شیزا نے بے ساختگی اس کی طرف دیکھا اور اسے جھٹکا لگا، کیونکہ یہ ایک میل ڈاکٹر تھا جو اسے بڑی گہری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شیزا ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھنے لگی کہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دوبارہ سے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگا کہ میرے بچے کو ختم کر دو گی اور میں چپ چاپ دیکھتا رہوں گا؟ وہ ہرگز نہیں۔ تم نے سوچا بھی تو کیسے سوچا؟ میرے خون کو اپنے وجود سے ختم کرواؤ گی؟ ہاں، تم اس بچے کو پالو گی اور میری بیوی بنو گی۔ اٹھو، جوتے پہنو اور میرے ساتھ چلو۔ شیزا حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ وہ تو اسے پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ فوراً خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور ڈاکٹر کو بلانے، لیکن وہ شخص اسے بازو سے پکڑ کر ٹیبل پر پڑی ہوئی بالیاں بھی اٹھائیں اور باہر نکل آیا تھا۔ ڈاکٹر تو یوں دور ڈری سہمی کھڑی تھی کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گینگسٹر دیکھ لیا ہو، اور وہ سب کی مدد اپیل کر رہی تھی، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ باہر ایک کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی، جس میں اس نے شیزا کو بٹھایا تھا، اور دوسری جانب وہ خود بیٹھ کر گاڑی چلا گیا تھا۔ شیزا بار بار کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گاڑی مکمل طور پر لاک تھی، اور اگلے ہی لمحے جھپٹ کر اس شخص کے چہرے کو ماسک سے ہٹایا تھا، اور پھر بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ جہاں زیب تھا، جسے دیکھ کر اسے
اس کی بھابھی کا بھائی جہازیب جو اس پر نظر ڈالے بغیر ہی تیزی سے گاڑی چلایا جا رہا تھا، کتنی ہی دیر وہ شاک میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا اور یہ کیا میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے روتے ہوئے بولی تھی اور جہازیب گاڑی میں مزید سپیڈ سے دوڑا گیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے کیا تھا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ، جس طرح کینچی کی طرح تمہاری زبان چلتی ہے نا، اور مجھے ذلیل کر کے گھر سے نکلوایا تھا، بدلہ تو لینا تھا۔ تو اس نے میں نے شیزا تو وہیں تھم گئی تھی، اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے رد عمل ظاہر کرے اور خود ہی کوس رہی تھی کہ آخر کیوں اس نے ایک لڑکے سے یوں بدتمیزی کی تھی، اسے ستایا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس قدر خطرناک ہے۔ فی الحال تو وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو چکی تھی۔ جب گاڑی سیدھا بی جان کے گھر کے باہر آ کر رکی تھی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر آیا تھا، بی جان ابھی بھی بیٹھی رو رو کر آنکھیں سجا چکی تھی۔ وہ شخص شیزا کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ بی جان نے جہاں زیب کو شیزا کے ساتھ دیکھا تو انہیں ایک بار پھر سے ہول اٹھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ بی جان کچھ کہتی، جہاں زیب کہنے لگا کہ میں یہاں پر آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا، یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ شیزا میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں اس سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ ابھی کے ابھی نکاح ہوا آئے گا اور میں اس سے نکاح کروں گا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بی جان کا ہاتھ تو سیدھا اپنے دل پر گیا تھا، صدمے پر صدمے اسے اندر ہی اندر کمزور کر چکے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے جہاں زیب کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نہ جانے کتنے تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی تھی کہ کیوں کیا تم نے میری بچی کی زندگی برباد، جبکہ شیزا کا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اگر وہ بھی جہاں زیب کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی یا اسے نکاح سے انکار کر دیتی تو کون کرتا اس سے شادی؟ یہ بچہ تو جہاں زیب کا ہی تھا۔ اور بی جان اسے سوال کر رہی تھی، بتا دے کہ مجھے بھی ابھی پولیس کو فون کر کے اسے پولیس کی حوالے کر دوں گی، اس نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے، نہ بول، سچ بتا۔ لیکن وہ سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا میری مرضی سے ہوا اور میں جہاں زیب سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں زیب کو ایک پل کو اس کا چہرہ دیکھتا ہوا رہ گیا تھا اور نابیہ تو وہ خوشی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ بی جان اس سے دور ہٹ چکی تھی، بلکہ رخ پھیر چکی تھی، کمرے کے باہر چلی گئی تھی، کیونکہ اس کا دل بہت دکھ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح آ چکا تھا اور چند گواہان کی موجودگی میں شیزا اور جہاں زیب کا نکاح ہو چکا تھا۔ جو سفید رنگ کا جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا اسی میں وہ دلہن بنی تھی۔ بی جان نے اس کے نکاح میں شمولیت نہیں کی تھی، بس یوں ہی کمرے میں بند تھی۔ ایجاب و قبول کے بعد کرتے ہوئے شیزا کی نظریں اس کے دروازے پر پڑی تھی، مقیم ہی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور اٹھ کر کمرے کی طرف گئی تھی۔ صوفے پر سر جھکا کر بیٹھی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ جیسے ہی شیزا ان کے پاس گئی کہ ہر بار ان کے گلے مل لے تو انہوں نے فوراً ہی منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، میں تو تمہیں اپنا وارث سمجھتی تھی، لیکن تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس دنیا میں کوئی بھی سگا نہیں رہا، کاش ابھی مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں، میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ بڑی ہی سنجیدگی سے بولی تھی اور شیزا ان کے قدموں میں گر چکی تھی۔ بی جان ایسا مت کہیں، اسے رو رو کر جہاں زیب پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اس کی ہستی بستی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اصل میں اس کی زندگی برباد کرنے والی کوئی کون تھی۔ بی جان اسے شفقت سے سینے سے بھی نہیں لگایا اور یوں ہی بار بار پلٹ کر اس کی طرف دیکھتی اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ جہاں زیب پہلے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، جہاں زیب کو دیکھنے لگی اور اسے رات یاد آ رہی تھی اور دھیرے دھیرے اس کا دماغ جیسے کام کرنے لگا تھا۔ سارے رستے وہ خاموش رہی تھی، جیسے صدمے میں ہو، اور اس نے اپنی گاڑی اپنے گھر کے باہر روکی تھی اور خود تو وہ گاڑی سے اترا، لیکن شیزا کو یوں ہی بت بنے دیکھا تو خود ہی آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ شیزا یوں ہی بت بن کر بیٹھی رہی اور کہنے لگی، گاڑی سے اترو، مجھے گاڑی کو پورچ میں کھڑا کرنا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی نہ نکلی تو زبردستی بازو سے جھنجھوڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا گیا تھا اور اتارا، اور فوراً اپنی خیالی دنیا سے نکلی تھی اور اس وقت
جہاں زیب کے گھر کے لان میں کھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے جہاں زیب کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے خود کو اس سے چھڑوانے کی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے کر مار چکی تھی، اور پھر ایک دم اس کی گریبان پکڑ کر کہنے لگی کہ یہ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا، کہ تم جیسا گندا انسان جس کا کام لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنا ہے، اور پیسوں کی خاطر جو کوئی گندے سے گندا کام کر لیتا ہے، بتاؤ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ تم نے میری عزت خراب کر دی؟ میں نفرت کرتی ہوں تم سے اور ساری عمر کرتی رہوں گی۔ سمجھے تم نے کیا سمجھ لیا تھا کہ میں نے کہا کے لیے مان گئی؟ جہاں زیب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر لی تھی اور رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ جہاں زیب نے بڑے سخت لہجے میں اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کالر سے الگ کیا تھا اور پھر کہنے لگا کہ شکر مناؤ کہ جو تم سے نکاح کر لیا، یہاں پر لے کر آیا ہوں اور تمہارے اس بچے کو اپنا نام دے رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ یہ تو میرا احسان ہے، اگر میں بالکل ہی مکر جاتا، نکاح نہیں کرتا، تو ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہوتی اور اس بچے کا باپ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ اب چپ چاپ اندر چلو، پڑوسیوں کو جگانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا ہاتھ پکڑتے وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور پھر بتانے لگا کہ کچن اس طرف ہے، باتھ روم اس طرف ہے، یہ میرا وارڈروب ہے اور کپڑے تو تم لائی نہیں، کل میرے ساتھ مال جلنا نے دلا دوں گا، یہ سب کچھ کہتا وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور شیزا اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ شخص اتنا ہی اطمینان سے کیوں بیٹھا ہے۔ وہ اسے باتوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور باتوں کی طرف سوچ رہی تھی کہ وہ سنائی جا رہی تھی، اسے حقارت سے دیکھ رہی تھی، اور جہاں زیب خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کا غصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ شاید آج تک جہاں زیب کو کسی نے اتنی باتیں سنائی ہوں جتنی وہ اس لڑکی کی سن رہا تھا، کیونکہ وہ قصوروار تھا صرف اور صرف اپنی بہن کی وجہ سے۔ چیزا اس کے کمرے میں نہیں رہی تھی بلکہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے ساری رات گزاری تھی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے جہاں زیب نے ایک بوڑھا ملازم رکھا ہوا تھا جو کہ اس کے چھوٹے موٹے کام اور کھانا بنا دیا کرتا تھا۔ صبح جہاں زیب ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا اور کرم دن شیزا کا ناشتہ بنا کر سامنے رکھ دیا جاتا تھا، اور ان 2-3 دنوں میں وہ اپنی نظروں کے سامنے کھلتی پل پل مرتی شیزا کو دیکھ کر جہاں زیب کا دل دھیرے دھیرے نرم پڑنے لگا۔ وہ پریگننٹ تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر بھی جان کی یاد میں گلتی جا رہی تھی، اور ایک دم سے اس لڑکی پر دکھوں اور ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ ان سب کی بالکل بھی حقدار نہیں تھی، اور اوپر سے جہاں زیب بھی اسے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔